کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا ز عرسیاں یا رسول اللہ، ز کردہ خیش حیرانم سیاہ شدرو ز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوِ شفاعت را گشائی بر گنہگاراں، مکن محروم چا میرا در آن جا یا رسول اللہ۔ چون سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گنہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، معاشرے کے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع اولاد کے حقوق وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن وہ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ پتھروں سے مراد بت ہیں اور انسانوں سے مراد وہ انسان جو کہ اللہ کا انکار کریں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کریں۔ تو اس آیت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، اسلامی ماحول پیدا کریں۔ میں اکثر و بیشتر یہ کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، آپ اپنے گھر والوں کو صرف دین سکھا دیں، باقی سب کچھ آپ کے گھر والوں کو دین سکھا دے گا۔ بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹے کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے، رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہے، باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں کا ادب کیسے کرنا ہے، بڑھاپے میں کیسے کرنا ہے، جوانی میں کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے، ساری چیزیں دین آپ کو سکھا دے گی۔ تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو اسلامی تعلیمات سکھائیں، وگرنہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکولوں کے اندر وہ سائنس، میتھ، فزکس، کیمسٹری سب کچھ کر رہے ہیں، ایک نہیں حاصل کر رہے تو دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہے، جس کا خمیازہ ہمیں اس انداز میں بھگتنا پڑتا ہے۔ سامنے باپ کا جنازہ ہے اور ہم دھوکہ کر رہے ہیں، باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مردے کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز جنازہ ہی نہیں آتا ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ اتنے افسوس کی بات، جو باپ کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، اس کا جنازہ سامنے پڑا ہے، بچے کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس قابل اپنی اولاد کو بنا دیں کہ آپ کو اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے کسی مولوی صاحب کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیں کہ آپ کی میت سامنے ہو، پیچھے آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 9 سالہ درس نظامی کیا تو پھر جنازہ پڑھا سکے گا، کم از کم ضروری تعلیمات اس کے پاس ہوں تو وہ آپ کا جنازہ پڑھائے۔ یاد رکھیں، آپ کا باپ فوت ہو تو میرے دل سے جتنی مرضی محبت کر لوں، وہ دل سے اتنی درد سے دعا نہیں نکلے گی۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، مردوں کے لیے دعا جتنی مرضی، لیکن اگر سگے باپ کی میت سامنے پڑی ہو تو پھر آنسوؤں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر خود بخود امڑ کے آ جائے گا۔ جب روتی ہوئی آنکھوں سے سمندر نکل رہا ہو اور بندہ اپنے باپ کے جنازے کو سامنے رکھ کے یہ کہہ رہا اللہم اغفر لی حینا و میتنا، تو ذرا غور کریں نا، درد کے ساتھ جب دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ بڑی قبول فرماتا ہے۔ بچا لیں اپنی اولادوں کو، ابھی وقت ہے۔ اور پھر بڑا افسوس یہ ہے
ساری زندگی ہم نے والدین کے حقوق کی صرف بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس مولوی صاحب کو بلانا ہے اس کو پیسے ابے نہیں دینے ہیں نا، اولاد نے کون سے دینے ہیں؟ بس یہی ہے اولاد کے والدین کے حقوق، ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ساری سب کو پتہ ہے، سب والدین کو پتہ ہے، لیکن ان والدین کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو میری اولاد کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوگا۔ میں نے اولاد کو دین سکھایا ہوگا، اولاد کو اللہ رسول کا غلام بنایا ہوگا تو پھر ہی ہوگا نا۔ میں نے بچے کو دین تو سکھایا نہیں ہے، میں نے بچوں کے حقوق تو ادا نہیں کیے ہیں۔ آج جوان اولاد، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ عرض کیا تھا، اگر آپ کا بچہ نشئی بن جاتا ہے، چور ڈاکو بن جاتا ہے تو اس میں سارا بچے کا قصور نہیں ہے۔ اگر بچے کا قصور 25% ہے تو 75% والدین کا ہے۔ آپ نے کیوں نہیں دھیان دیا؟ باپ ساری زندگی جا کے چوک و بازار میں تاشیں کھیلتا رہا، حماموں پہ بیٹھا رہا، گراؤنڈوں میں جاتا رہا، بیٹیوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتا رہا، لیکن افسوس اولاد کی تربیت نہیں کی، اولاد کو وقت ہی نہیں دیا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ باپ سے پوچھنے جا کے آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں، یہاں اگر 50-100 بندہ ہے تو ان میں سے 50 ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ان کا بچہ پڑھتا کس کلاس میں، یہ نہیں پتہ کس استاد کے پاس پڑھتا ہے۔ تو یہ بچوں کے حقوق اگر ادا نہ کیے ہوں گے تو خود ہی وہ تمہارے لیے جہنم بن جائیں گے، تو تم نے ان کو جنت میں لے کے کیا جانا ہے؟ عزیز سامعین محترم، بچوں کے حقوق ادا کریں۔ پچھلے جمعے میں نے بات ختم کی تھی کہ بچے کو جہاں رزق حلال کھلایا جائے وہاں صدق مقال بھی اس کو سکھایا جائے، یعنی سچی بات کہنا بھی بچے کو سکھایا جائے، کیونکہ اگر آپ بچے کو رزق حلال دیں لیکن ساتھ جھوٹ کی آمیزش کر دیں تو بچہ بڑا ہو کے رزق تو حلال کمائے گا لیکن ساتھ جھوٹ کی آمیزش جب کرے گا رزق بے برکت ہو جائے گا۔ آپ کے یہ لازم ہے۔ پھر یہاں پہ بچوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ والدین تنہا خوری نہ برتیں، یعنی تنہا نہ کھائیں، اپنی خواہشات کو اپنی اولاد کے تابع رکھیں۔ مثلا آپ کے بیٹے کو پسند ہے کہ وہ بکرے کا گوشت کھاتا ہے، آپ اپنی خواہش کو اس کے تابع کر لیں، اس کے لیے گوشت لے کے آئیں، خود بھی ساتھ کھا لیں۔ آپ کے بچے کو کوئی بھی ڈش پسند ہے، آپ اس کی خواہش کو مقدم رکھیں اور اپنی خواہش کو اس کے تابع بنا لیں، آپ خود بھی کھائیں اس کو بھی کھلائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو چیز پسند ہے وہ لے کے آئیں اور جو بچہ ہے وہ بیچارہ بھوکا رہ جائے، اپنی خواہشات کو بچوں کی خواہشات کے تابع کر دیں۔ اور یہ میں عرض کروں، آج بچپن میں بچوں کی خواہشات کے تابع اپنی خواہشات کو کر دیں، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کے بچے اپنی خواہشات کو آپ کی خواہشات کے تابع کر دیں۔ یہ بڑی بات کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں فلاں جگہ پہ شادی کر لو، بچہ نہیں کرتا ہے، تو آپ نے بچے کی کتنی خواہشات پوری کی ہیں، کتنا دین آپ نے سکھایا ہے؟ ہم نے تو دین پڑھنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ ماں باپ نے صرف دین سکھایا، باقی ابا جان جہاں آپ کا ارادہ ہو کر دیں، میں آمنا و صدقنا کہوں گا، میں اس کے اوپر کوئی کال مکال نہیں کروں گا، میں آپ کی بات مانوں گا۔ تو بچے کی خواہشات کے اپنی خواہشات کو تابع کر لو، تنہا خوری نہ برتو۔ یہ نہیں کہ باپ ہوٹلنگ کرتا رہے اور بچے گھر فاقوں سے زندگی گزارتے رہے، یہ بچوں کا حق ہے کہ تنہا خوری نہ برتے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بچے کو پیار اور محبت کریں، بوسے دیں بچے کو، بچے کا ماتھا چومیں، بچے کی گردن چومیں، بچوں کو پیار دیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو پیار اپنے بچوں سے کیا وہ کمال کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کیسے پیار کرتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہوتی، لا شریک کی عبادت میں کسی کو آنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔ حضور سجدے میں ہوتے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے آ کے پشت پہ سوار ہو جاتے، حضور سجدے کو لمبا کر دیتے۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ ہمارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نا تو تھوڑا سا وہ دائیں بائیں ہوئے ہم تھپڑ مارتے ہیں، نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب کی بیٹی تھی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نماز کے دوران اس طرح اٹھا لیتے اپنے ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ سے نماز پڑھتے، جب آپ رکوع میں جاتے ان کو ساتھ کھڑا کر دیتے، رکوع سجدہ کر کے جب کھڑے ہونے لگتے پھر ان کو اٹھا لیتے۔ یہ بچوں سے محبت ہے۔ کیا کبھی آپ نے بچوں سے اس طرح محبت کی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضرت زید سے روایت کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت مجھے کوئی کام تھا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، جا کے میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف چادر کی وہ چادر اوڑھ رکھی ہے جسے ہم پنجابی کے بکل مار رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی وہ جو کام تھا عرض کیا۔ جب کام مکمل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں بائیں میں نے کچھ ہلتا ہوا نظر آیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جب چادر کو کھولا دیکھا ایک طرف امام حسن تھے دوسری طرف امام حسین تھے۔ حضور فرماتے میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بچوں سے محبت ہے۔ کیا آپ نے کبھی بچوں سے اتنی محبت کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو کندھے پہ اٹھا رکھا تھا اور حضور ان کو بوسے دے رکھے تھے، تو ایک اقرا بن حابس سے صحابی تھے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ ان کو بوسا دے رکھے ہیں؟ میرے 10 بچے میں نے آج تک کسی کو چوما نہیں۔ عرب بڑے سخت دل تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، بچوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ عورتوں کا کام ہے۔ آج بھی یہ کنسیپٹ جاری ہے۔ بچہ کہیں ولیمے پہ چلے جائے، شادی پہ چلے جائیں، دوڑ کے باپ کے پاس آ جائے، ٹیبل پہ بیٹھے سارے بندے باتیں کرتے ہیں، حضرت صاحب بوڑھی تھلے لگے جے، یار کیسی بات ہے، بیٹا آپ کا ہے، کس نے عادتیں سکھانی ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو چوم رکھے ہیں اپنے بچوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے کہا میرے 10 بچے میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں چومتے بچوں کو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دونوں طرف کھجوروں کے درخت تھے، تو سامنے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صحابہ اکرام سے تھوڑے سے آگے چلے گئے، جا کے اس طرح آپ نے ہاتھ پھیلائے، حضرت امام حسین بجائے گلے لگنے کے دائیں بائیں دوڑنا شروع کر دیا۔ حضور بھی پیچھے دوڑ رکھے ہیں، نبیوں کے سردار چھوٹے سے بچے کے پیچھے دوڑ رکھے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو پکڑ لیا اور پکڑ کے صحابہ کہتے انداز کیا تھا، آپ نے الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ بایاں ہاتھ ان کی گدی کے نیچے رکھا، گردن کے نیچے رکھا، دایاں ہاتھ سے چھوٹی مبارک کو پکڑ کے حضور نے بوسے دینا شروع کر دی اور فرمایا میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ بچوں سے محبت ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رکھے تھے، تو حضرت امام حسن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑا بنا رکھا تھا، یعنی پیار سے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا آپ کی سواری بڑی کمال کی ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں سواری نظر آتی تو سوار بھی دیکھو کتنا کمال کا ہے۔ یہ بچوں سے محبت ہے۔ ہم پتہ نہیں کس جگہ چل پڑے، بچہ پیدا ہم کریں، شادی ہم کریں، سب کچھ کریں، جب پیدا ہو جائے تو پھر تربیت ماں کریں اس نہ۔ یار ایسے نہ کرو، اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگاؤ، قریب کرو اپنے بچوں کو۔ بچے آپ کی پیار اور محبت کے وہ بھوکے ہیں۔ یاد رکھیں آج اگر آپ بچوں کو پیار دیں گے کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے بچے آپ کو پیار دیں گے۔ آج آپ بچوں کو وقت دیں، کل بچے آپ کو وقت دیں گے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ آج ہم نے یہ تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ بڑی ایسے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، آدمی کے 4 بیٹے ہیں تو سارا کاروبار کا کرتا دھرتا صرف ایک بیٹے کو بنا رکھا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بیٹا تھوڑا سا منہ متھے لگتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، ساتھ کل 40ویں پہ اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ولیمے شادی پہ اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، باقی 3 بچے نہیں جی یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، تو باقی 3 وہ آسمانوں سے گرے ہیں، وہ بھی تو آپ کی اولاد ہے نا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، کہتے کہ خوبصورت بچہ ہو تو باپ پہلے ہی گھر میں فون کرتا ہے کہ اس کو اچھے کپڑے پہنا کے تیار کر دو، یہ کیوں؟ میرے دوست آ رکھے ہیں۔ اور اگر بچہ تھوڑا سا رنگ سانولا ہو، کالا ہو، نین نقش خوبصورت نہ ہو تو پہلے فون کر کے کہتے ہیں بچے کو بیٹھک میں نہیں آنے دینا، کیوں؟ میرے دوست آ رہے ہیں، کیوں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ آج آپ یہ والا رویہ اختیار کرتے پھر بوڑھے ہو کے پھر بچوں سے کس چیز بات کی امید رکھتے ہیں؟
دیکھیں آپ دونوں پہلو تصویر کے بیان کریں، دونوں رخ بیان کریں۔ ہم نے اگر والدین کے حقوق بیان کیے تو اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ ہم بلی کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کریں اس معاملے میں آ کے کہ وہ کبوتر کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، بلی نہیں دیکھ رہی تو میں نہیں دیکھ رہا تو بلی بھی نہیں دیکھ رہی۔ اگر آپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ دنیا گول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اسلام نے تمہیں کھول کھول کے یہ حقوق بیان کیے، بچوں کے حقوق ادا کرو۔ عزیز سامعین محترم، ایک بچے کو نوازنا اور باقیوں کو چھوڑ دینا، ایک بچے کو سب کچھ دے دینا، کاروبار جائیداد ہر چیز اس کو دے دینا اور باقیوں کو کچھ بھی نہ دینا، جی یہ لائق ہے یہ فائق ہے، تو باقیوں کو لائق کس نے بنانا ہے؟ جس میں کانفیڈنس ہے باقیوں کو کانفیڈنس کس نے دینا ہے؟ بارڈر پار سے لے کے آئے گا کانفیڈنس وہ، ہم سائے اس کو کانفیڈنس دیں گے، برے دوست کو کانفیڈنس دو گے۔ دیکھیں اگر بچہ خراب ہوتا ہے تو خراب کو صحیح کرنا کس کا کام ہے؟ ہم ڈال دیتے ہیں جی ماسٹر صاحب تسی سیدھا کرنا ہے بس، جی یہ میری بات نہیں مانتا۔ بھائی آپ خود دیکھیں آپ بچوں کو کتنا ٹائم دے رکھیں، اس کو بھی درست کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر بچہ برا کام کرتا ہے، کاروبار میں نقصان کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے بڑے موجود ہیں، میرے ابا جان موجود ہیں، اگر میں نقصان کر بھی بیٹھا لاس ہو بھی گیا میرے ابا جان سنبھال لیں گے۔ یار یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے بچوں کو۔ آپ کبھی غور کریں نا، بچے کو آپ اس طرح ہوا میں اچھالیں تو بچہ روتا نہیں ہنستا ہے، کیوں؟ یار وہ ہوا میں معلق ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے مجھے کوئی سہارا دینے والا نیچے موجود ہے۔ کبھی آپ سہارے بننے کی کوشش تو کریں نا۔ ہم بچوں کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ عزیز سامعین محترم، تحفہ دیتے تو ایک کو پریفر کرتے ہیں، باقی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد انی نحلت ابنی ھذا شیئا، حضور آپ گواہ بن جائیں میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک چیز گفٹ کر دی ہے۔ اور یہاں اس کی وضاحت میں محدثین نے لکھا ہے وہ باغ تک کہا کہ میں نے اس بیٹے کو باغ دے دیا، تحفے کے طور پہ دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا الک ولد آخر، کیا اور بھی اولاد ہے تمہاری اور بچے ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے نام، ہاں حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل نحلت مثل ما نحلت ھذا، فرمایا جس طرح اس کو تم نے گفٹ کیا ہے باقی بچوں کو بھی گفٹ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے بچوں کو دیا نہیں ہے، اس کو دے کر مجھے گواہ بنا رہے ہو؟ سنو لا اشہد علی جور، اس ظلم کے اوپر میں گواہ نہیں بنتا ہوں، یعنی بچوں کو چھوڑ دیا اس کو دے دیا میں اس کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ لا اشہد علی رغیف محترق، فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو میں جلی ہوئی روٹی بھی تم اس کو دو گے میں اس کے اوپر بھی گواہی نہیں دوں گا، میں اس کے اوپر بھی گواہ نہیں بنوں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، جس بچے نے پیار سے بلا لیا وہ تو ہمارا بچہ ہے، جو تھوڑا بہت غصے میں آ گیا اس کے رویے میں سختی ہے ہم اس کو بالکل دور کر، تم نے دھتکار دیا تو معاشرہ تو پہلے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا کوئی برا بچہ، 4 بچوں میں سے ایک بچہ ٹھیک ہے، 3 اگر خراب نکل آئیں یا 3 ٹھیک ہے خراب نکل آئے، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے نا، آپ اس کی تربیت کریں، پیار دیں۔ ہمارا معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے جو برا ہوتا ہے اس کو ہم بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے بھی اس کی برائی ہو رہی ہے، محلے داروں کے سامنے بھی اس کی ہو رہی ہے، ہر آنے جانے والے کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں۔ اور بھائی آپ برائی کریں گے تو پھر برائی وہ کرے گا، بدنام تو وہ پہلے ہی ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب بدنام ہو گیا ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے کوئی بھی مجھے جو کچھ مرضی کہے مجھے کوئی فکر نہیں۔ آپ بچوں کی تعریف کریں، بچوں کے ساتھ پیار کریں، عدل کریں، انصاف کریں۔ یہاں پہ صرف اسلام نے ایک ایکسیپشن بیان کی ہے، وہ یہ اگر کوئی بچہ دینی تعلیم کے ساتھ منسلک ہے تو اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہو، صرف دینی طالب علم کو اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہو، باقی سب کے اندر انصاف کرنا چاہیے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں کہ یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ہے کہ نیا پھل جب آئے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھلائے۔ اب دیکھیں کتنے ڈیپلی جا کے اسلام نے حقوق بیان کی بچوں کے۔ نیا پھل اعلیٰ حضرت فرمایا چونکہ وہ بھی تازہ پھل ہیں تو سب سے پہلے تازہ پھل اپنے بچوں کو کھلائیں۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی گھر میں اپنے بچوں کے لیے شرینی لانی چاہیے، مٹھائی لے کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
کھانے پینے میں جو حلال چیزیں وہ ان کو کھلائے، کبھی مٹھائی بھی لے کے آئے تاکہ بچوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی بچے کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہ کریں، دل بہلانے کے لیے کبھی ایسا وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہ کر سکتے ہوں، بچے کے ساتھ وہ وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہوں، تاکہ بچے کو اعتماد ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے باپ کے منہ سے جو لفظ نکل جائے وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے۔ آپ ایسے اس کو لارے لگاتے جاتے ہیں، وہ کہے گا میرا باپ ایسے ہی ہے۔ کبھی بھی جھوٹا وعدہ بچے کے ساتھ نہ کریں۔ پھر عزیز سامعین محترم، سب بچوں کو برابر اور یکساں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ سبوا بین اولادکم فی العطیہ، کہ تحفہ دینے میں تمام بچوں کو برابر رکھا جائے، یعنی ایک کو 4000 والا سوٹ لے دیا، دوسرے کو آپ نے 500 والا لے کے دے دی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے اس کو تو سوٹ اعلیٰ آپ نے 10,000 شاپنگ کے لیے دے دیا اور بیٹی بیچاری اس کو کوئی بھی نہیں لے کے دی۔ بچہ جو ہے اس کو آپ نے وہ گیریزن وہ فرنچائز کے اسکول میں داخل کروا دیا اور بیٹیوں کو وہ عام سے اسکول میں داخل کروا دی۔ دیکھیں بچوں کے ساتھ برابری کریں، تحفہ، یہ تعلیم بھی تحفہ ہے جو آپ بچوں کو دیتے ہیں، تو بچوں کو تحفہ دینے میں بھی کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، فرمایا اپنے بچوں کی عزت کرو، اولاد کی عزت کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ اچھا یہ ہمارے معاشرے میں اولاد کا ادب کرنا کسی نے نہیں ہمیں سکھایا ہے۔ اولاد کا ادب کیا ہے؟ دیکھیے جب بچہ جوان ہوتا ہے نا، یہ ہمارے جو گاؤں کے حضرات ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بیٹا جوان ہو اس وقت جب اس کو اپنے باپ کا جوتا پورا آ جائے تو باپ کو رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے حدیث شریف کے مطابق انہوں نے بنایا کہ اس کا ادب کریں۔ بچے کے جوان دوست سامنے آ گئے ہیں، اب ان کے سامنے بچے کو گالی نہ دیں۔ اکثر اولادیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، ابا جان مجھے باہر چوک بازار میں گالی نہ دیا کریں، گھر میں چاہے جا کے میری گردن اتار دیں لیکن باہر دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کریں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ باپ ایک جلاد کی طرح پیش کیا جاتا ہے باہر، اس کے ابا جان بڑے سخت ہیں۔ یار باپ کبھی دوست بن کے تو دیکھے نا بچوں کے ساتھ، ہم نے جو اپنی رسم و رواج سیکھے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اولاد کے لیے اس قدر سخت انداز میں پیش آتے ہیں کہ سارا معاشرہ ڈرتا ہے کہ حاجی صاحب بہت سخت ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ آپ بچوں کو ادب سکھائیں، ان کا ادب بھی کریں۔ میں ادب کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مولانا الیاس قادری اتاری جو بانی دعوت اسلامی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے بچوں کو ایسا کام نہیں کہا ہے جس میں مجھے شک بھی ہو کہ میرا بیٹا نافرمانی کرے گا۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نہر سے پانی لے کے آؤ، آپ کو پتہ ہے کہ بچہ انکار کرے گا، اب کہیں ہی نہ بچے کو، کیوں؟ آپ نے کہا بچے نے انکار کیا تو ماں باپ کا نافرمان بن گیا۔ اچھا اگر بچے کو موت آ جاتی ہے تو کیا بچہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ جانے کا سبب کون بنا ہے؟ سگا باپ بنا ہے۔ آپ دنیا میں بچے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنا برداشت نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں جہنم میں جانا برداشت کریں گے آپ اپنی اولاد کے سامنے کردار پیش کریں۔ اگر بیٹے نے انکار کرنا ہے تو آپ وہ فرماتے کہتے ہیں میں کبھی اپنے بچوں کی طرف ٹانگیں بچھا کے لیٹا نہیں ہوں، کبھی بچوں کی طرف ٹانگیں کر کے نہیں لیٹا ہوں۔ یہاں پہ بچے کو وہ کام کہا جاتا ہے جس میں کنفرم اس کو پتہ ہے 100% کہ یہ بچہ نافرمانی کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ بچہ نہیں جائے گا نہر پہ پانی لینے کے لیے، پھر بھی کہتا ہے۔ پھر جب اس کا ماما چاچا تایا کوئی بھی آتا ہے پھر ان کو ذلیل کرتا ہے، میں نے اس کو کہا میری بات نہیں مانتا ہے۔ کبھی آپ کمپرومائز تو کر کے دیکھیں نا بچوں کو، یہ بچوں کے ساتھ یعنی ان کا ادب کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں، 3 عادتیں اپنے بچوں میں پیدا کریں۔